پہلے تولو پھر بولو۔ اور جو آدمی اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے ان کو تولتا ہے کہ میرے الفاظ کیسے ہیں، پھر بولتا ہے، تو اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسان جب بھی شرمندہ ہوا ہے زبان سے بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنے کی وجہ سے کسی کو شرمندگی نہیں ہوئی۔ انسان زبان سے الفاظ تو نکال دیتا ہے، وہ الفاظ دوبارہ واپس نہیں آتے، لیکن نامہ اعمال میں درج ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے وہاں ایک نگہبان تیار ہے اس کے لفظوں کو لکھنے کے لیے۔ ان علیکم لحافظین، اللہ فرماتے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، کراما کاتبین، جو معزز بھی ہیں لکھنے والے بھی ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہی بات ہوگی کہ جب میدان محشر میں انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور خوف زدہ ہو کر اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، اس نے میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اپنے اندر محفوظ کیا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اپنے اندر محفوظ کیا ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کتاب اور نامہ اعمال نے چھوڑا ہو۔ اس لیے بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، اس کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اس کے یہ والے بول آیا ہلکے ہیں یا بڑے خطرناک ہیں، وہ انہیں ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کے وہ والے بول بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم انہیں ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہو، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بول بہت ہی بڑے اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بسا اوقات اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ وہ الفاظ کیسے ہیں، لیکن وہ اتنے خطرناک الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ ان بولوں کی وجہ سے وہ جس گہرائی میں گرتا ہے 70 سال تک اس گہرائی میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں، الفاظ زبان سے نکالے، لیکن اس نے ان الفاظ کو معمولی سمجھا، انہی الفاظ نے اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص کا اللہ کی ذات پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، آپ نے اسے 2 وصیتیں فرمائی، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بھی زبان کھولے تو زبان سے بھلی بات نکالے، اچھی بات نکالے، اَوْ لِيَصْمُتْ، اور اگر اس کی زبان سے اچھی بات نہیں نکلتی تو پھر وہ خاموش ہو جائے، زبان سے بولنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کتنی چیزوں پر ایمان؟ 2 چیزوں پر ایمان، جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر یقین ہو، وہ جب بھی زبان سے الفاظ نکالے، اچھے نکالے یا اپنی زبان کو سلائی کر لے، ان سے کوئی لفظ نہ نکالے۔